کے نام جب رکھے گئے تھے عربی میں تو اس کو تقریباً 2000 سال ہو گئے، اور آمد سرکار رسالت سے کئی سو برس پہلے، یعنی آپ کے جد جناب کلاب جو جناب قصی کے والد گرامی، اور جناب قصی جناب عبد مناف کے والد گرامی، اور جناب عبد مناف جناب ہاشم کے والد گرامی، جناب ہاشم جناب عبد المطلب کے والد گرامی، اور حضرت عبد المطلب حضرت ابو طالب اور جناب عبداللہ کے والد گرامی۔ تو اتنی پشتوں پہلے جناب کلاب جو ہیں حضور کے جد اعلیٰ، انہوں نے رومی مہینوں کو ختم کر کے جو کہ رائج تھے اپنے مہینے بنائے، مقرر کیے اور سب کے نام رکھے۔ یہ نام جو آپ سنتے ہیں اور بولتے ہیں اور لکھتے ہیں، یہ جناب کلاب نے نام رکھے تھے۔ اور جس طرح سال کو تقسیم کیا تھا فصل کے اعتبار سے، تو اسی اعتبار سے یہ نام بھی رکھے گئے۔ اور ان کے زمانے میں سال کا پہلا مہینہ محرم نہیں تھا، یہ ہجرت کے بہت بعد مقرر ہوا اور مہینوں کی ترتیب بدلی اور پہلا مہینہ محرم بن گیا۔ ہجرت کے تقریباً 15-20 برس کے بعد ترتیب بدل دی گئی، لیکن اگر اسی ترتیب سے آپ دیکھیں جو بدل دی گئی تو جناب کلاب نے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا، اور یہ 4 مہینے جو محترم کہلاتے تھے عرب میں، احترام والے، وہ اس لیے کہ اس میں جنگ نہیں ہوتی تھی، لڑائی نہیں ہوتی تھی، لڑائی منع تھی۔ تو اس میں ایک محرم بھی تھا، تو اس کا نام محرم اسی لیے رکھا گیا، محرم کے معنی احترام والا مہینہ، محترم، یعنی ہم اس میں جنگ اگر ہو رہی ہوگی تو بند کر دیں گے۔ تو اب ظاہر ہے وہ ترتیب بدل گئی فصل کے اعتبار سے، اور اب جو ہے دوسرا مہینہ سفر ہے۔ سفر کا مہینہ جو ہے اس کا نام سفر اس لیے رکھا گیا کہ سفر عربی میں زرد رنگ کو کہتے ہیں، اصفر، اصفر کے معنی ہے زرد رنگ۔ تو چونکہ خزاں کا موسم تھا اور درخت کے پتے سوکھ جاتے تھے، جسے پتجھڑ بولتے ہیں آپ اردو میں، فارسی میں خزاں کہتے ہیں۔ جب کھیتی سوکھ جاتی ہے اور درخت خشک ہو کے زرد ہو جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں سفر، خزاں والا موسم۔ اور خزاں کے بعد پھر بہار آتی ہے، تو عربی میں ربیع بہار کو کہتے ہیں۔
اس لیے سفر کے بعد والے مہینے کا نام انہوں نے ربی رکھا، اور اس کے دو حصے کر دیے، ربیع الاول اور ربیع الثانی، یعنی موسم بہار کے 2 مہینے، ایک پہلا مہینہ ایک دوسرا مہینہ۔ موسم بہار کے بعد جب سردیاں آتی ہیں اور جب پانی جم کر برف بن جاتا ہے تو اس کے 2 مہینے مقرر کیے، جمادی الاول اور جمادی الثانی۔ جمادی کے معنی پانی کا جم جانا، جامد ہو جانا، برف بن جانا۔ اس کے بعد رجب کا مہینہ، رجب بھی عربی کے ایک لفظ ترجیب سے ہے، ترجیب کے معنی ہے تعظیم، تعظیم والا مہینہ۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ اس نام کی یہ تھی کہ جس طرح جنت میں نہریں ہیں، تسنیم ہے، سلسبیل ہے، اسی طرح جنت کا ایک چشمہ ہے، اس کا نام ہے رجب، جس کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے۔ تو شروع میں جو جملہ میں نے کہا تھا، تقریر جہاں سے شروع کی تھی کہ صدیاں ہو گئیں یہ نام رکھے ہوئے، اور حضور سے 7 پشت پہلے یہ نام رکھے گئے، تو ذرا ان کے اجداد کی بصیرت دیکھیے کہ چونکہ رجب کا مہینہ ماہ علی بننے والا تھا، اس لیے اس کا نام رجب رکھ کر تعظیم کے معنوں میں اور شیریں نہر کے معنی میں انہوں نے رکھ دیا۔ اب رجب چاند ہوتے ہی عید شروع ہو جاتی ہے، اور رجب وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک چاند نکلتا ہے تو مہینہ ہوتا ہے، ایک چاند پر مہینہ ہوتا ہے مقرر۔ رجب وہ چاند ہے جس میں 4 چاند لگے، اس لیے کہ رجب میں مولا علی، رجب میں حضرت امام محمد باقر، امام علی نقی علیہ السلام، اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، تو 4 معصوم رجب میں ظہور کرتے ہیں سلسلہ امامت میں۔ تو رجب میں 4 چاند ہے، اور بہت سی مبارک تاریخیں رجب میں آتی ہیں، مثلا معراج بھی رجب میں ہی آتی ہے۔ 27 تاریخ رجب کی، اور پھر ایک اور مبارک تاریخ رجب میں آتی ہے 24 رجب، فتح خیبر۔ تو کتنا مبارک مہینہ۔ اور اس کے بعد شعبان، شعبان عربی میں کہتے ہیں جب درخت میں سبز شاخیں پھوٹنے لگیں اور کلیاں چٹکنے لگیں، تو آپ دیکھیں کہ حضور کی آمد سے پہلے یہ نام رکھا گیا۔ تو اجداد علی، اجداد نبی ذہنی اور فکری طور پر نبوت اور امامت سے کتنے قریب تھے، اور ایمان کی کن منزلوں پر تھے۔ یا تو یہ مانیے کہ وہ صدیوں کو دیکھ رہے تھے کہ کس مہینے میں کیا ہونے والا ہے، ویسا نام رکھا، یا پھر یہ مانیے کہ مہینوں کے نام انہوں نے رکھ دیے، اللہ نے ان مہینوں کو
عید بنا دیا. اجداد رسول کی محبت میں دو میں سے ایک بات تسلیم کر لیجئے جو آپ کو پسند آتا. یا وہ دیکھ رہے تھے صدیوں کو تب نام رکھ رہے تھے، یا نام انہوں نے رکھ دیا تو اللہ نے اپنی تقدیر سے یہ فیصلہ کیا، اپنی مشیت سے، قضاء اور قدر سے، کہ ہر مہینے کو ہم فضیلتوں والا مہینہ بنائیں. تو اب دیکھیے شعبان کے معنی کلیاں چٹکنا. آل محمد کے گھر میں کیسی کیسی کلیاں شعبان میں چٹک اور کیسے کیسے پھول کھلے. اور رمضان آنا تو مجھے شعبان تک تھا، لیکن آپ کہیں گے کہ پھر ادھوری بات کر کے چلے گئے، تو اب پورے 12 مہینے سنا دیں. حالانکہ موضوع میں بس شعبانی تک آ رہے تھے، شعبان کا ہی ذکر تھا. رمضان کہتے ہیں سخت گرمی میں بجری یعنی بالو ریت تپنے لگے، گرم ہو جائے سورج کی دھوپ سے، تو اس تپتی ہوئی بجری کو، ریت کو عربی میں رمضان کہتے ہیں. تو روزے جو ہیں وہ تمازت سے قریب ہیں، یعنی آپ کے نفس کو تمازت محسوس ہو اس لیے روزے واجب ہوئے، یعنی دھوپ محسوس ہو. کس چیز کی دھوپ، کس چیز کی گرمی؟ احساس بھوک. اپنے نفس کو آپ جو شدت میں ڈال رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ایسا کرو، بھوکے رہو، پیاسے رہو، یعنی اپنے جسم کو تکلیف پہنچاؤ. بھوکے رہو، پیاسے رہو، اور یہ ہے حکم اللہ. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا بدعت ہے، تو وہ روزہ نہیں سمجھتے کہ روزہ کیوں ہے. تو کسی بھی طرح مرضی الہی پر اپنے جسم کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہے. اب یہ بتائیے آپ کہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے یا سینے پہ ہاتھ مار لینا زیادہ تکلیف دہ بات؟ پہنچائے تو برابر مان لیجیے. جیسے رمضان ویسے ہی محرم. تو رمضان جو ہے وہ گرم بجری رمضان کے معنی. شوال کے معنی ہے شعلہ. شعلہ عربی میں کہتے ہیں اونٹ کی اس آواز کو کہ جس زمانے میں اونٹ کے یہاں بچے پیدا ہو رہے ہوتے تو اونٹنیاں یہ آواز نکال کر یہ بتاتی ہیں کہ ہماری نسل بڑھ رہی ہے. شعلہ یعنی وہ آواز جو اونٹنی نکالتی، اس لیے اس کا نام شوال ہو گیا. یہ اسی زمانے میں یہ مہینہ مقرر ہوا تھا جب وہ موسم آتا ہے. عربوں کے پاس اور کیا تھا؟ اونٹ تھا، ریت تھی، خزاں تھی، تو اسی طرح کے نام بھی رکھے جا رہے تھے. ہندوستان تو تھا نہیں کہ رنگینی ہوتی، گنگا اور جمنا کا پانی ہوتا، باغات ہوتے، پرندے چہچہا رہے ہوتے. تو جو ان کے یہاں تہذیب اور کلچر تھا اس طرح نام رکھے گئے. اور اس کے بعد ذیقعد اور ذی الحج، اور یہ 2 مہینے حج کے لیے مقرر ہو گئے تھے، اس لیے ان کا نام ذیقعد اور ذی الحج ذی لگا کر رکھا گیا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار میں، ذوالجناح میں، ذوالقرنین میں
یہ نام لگے ہوتے ہیں. تو تیاری شروع ہوتی تھی حج کی ذیقعد میں. پانی بھرا جاتا تھا حوضوں میں، جانور جمع کیے جاتے تھے ذبح کرنے کے لیے، حاجیوں کی خاطرداری کے لیے. یہ سب ہاشمی جوان انتظام کرتے تھے کہ اب حج آنے والا ہے، تو 1 مہینے پہلے کام شروع ہو جاتا تھا. اور ان زمانوں میں بھی ذیقعد اور ذی الحج میں بھی جنگ حرام تھی. 4 مہینوں میں ایک محرم، ایک رجب اور ایک ذیقعد اور ایک ذی الحج. قرآن کی آیت بھی ہے کہ یہ 4 مہینے محترم ہیں، یعنی قلاب کے عمل کو آیت بنا کر اللہ نے قرآن میں. ایک صلوات پڑھیے گا. تو شعبان کا مہینہ موسم بہار کا مہینہ، اور آل محمد کے گھر میں پھولی پھول کھلے. اور ایک حدیث اور آپ کو معصوم کی سنانے شعبان کے بارے میں. معصوم نے فرمایا کہ سال میں یہ واحد مہینہ ہے شعبان کا جس میں کوئی وفات نہیں ہے، کوئی وفات نہیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ تمام کی تمام حدیثیں سب کی نظر سے گزری ہوئی نہیں ہوتی.